بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی ایوری بڈی فار کمنگ ٹوڈے. بیسکلی ہم نے یہ پریس کانفرنس رکھی تھی ٹو ڈی بریف دا پریس کہ اس وزٹ کا کیا مقصد تھا اور 2008-2013 میں جو پریزیڈنٹ صاحب کے وزٹ ہوئے تھے اس کی بھی کیا نیچر تھی اور کیا وجہ تھی اور اس سے کیا کنکلوژن نکلے تھے. 2008-2013 میں پریزیڈنٹ صاحب نے 9 وزٹس کیے تھے، جس میں سے 2 ان کے آفیشیل وزٹ تھے جو اسٹیٹ وزٹ آپ کہہ سکتے ہیں، باقی ان کے سب چائنا کے وزٹس تھے ٹو وزٹ چائنا اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ میٹ دی چائنیز لیڈرشپ آل اوور چائنا. تو پہلا وزٹ ان کا فیبرری میں، جیسے مرتضیٰ صاحب نے بتایا کہ آفیشیل اسٹیٹ وزٹ تھا. یہ ان کا سیکنڈ وزٹ تھا جس میں انہوں نے انٹریکشن کیا ود شنگھائی، ود چینگڈو اینڈ ود شنجیان پروونس میں 2 شہر تھے، اورمچی اور کاشگر. کاشگر میں آج تک کوئی پریزیڈنٹ نہیں گیا کسی ملک کا. تو یہ کچھ وزٹس ان کی چائنیز کی ریکویسٹ پہ تھی اور کچھ وزٹس ہماری ریکویسٹ پہ تھیں. کچھ اسٹیشنز پریزیڈنٹ نے چائنیز کی ریکویسٹ پہ کیے، کچھ انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ان شہروں میں جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کلیکٹیولی ود دی چائنیز گورنمنٹ اینڈ ود پریزیڈنٹس آفس دس وزٹ واز پلانڈ. یہ وزٹ اور سیریز آف نیکسٹ وزٹس ول آل بی ٹو برنگ چائنا پاکستان ریلیشن شپ بیک ٹو دا سیم لیول. تو یہ پریزیڈنٹ کی ویژن تھا اور وہ ہمیں چاہتے تھے کہ ہم اس پہ فوکس کریں اور ہم اسی طریقے سے چین کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹیبلش کریں. ہمارا مین جو ایک وزٹ تھا چینگڈو کا، although it was not economic at this time, but اس وزٹ سے یہ اندازہ ہوا کہ فردر ڈیفنس انگیجمنٹ پاکستان کی چائنا کے ساتھ کافی حد تک اور ہوگی. اور جو ہمیں وہاں چیزیں دکھائی گئیں، جو ہمیں وہاں پریزنٹیشن دی گئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ٹیکنالوجی ہم آج پوزیس کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ چائنا میں اویلیبل ہے، اور وہ ہمیں ان کمنگ ٹائمز انشاءاللہ پاکستان کو بھی اویلیبل ہوگی. شنگھائی میں ایک بڑا امپورٹنٹ MOU سائن ہوا، جو کہ پہلی دفعہ ایک چائنیز کمپنی پاکستان میں آئی اینڈ انویسٹ کیا انہوں نے تھر کول میں، اور پاور پروڈیوس کیا تھر کول میں بائی دا نیم آف شنگھائی الیکٹرک. دیٹ واز دا لارجسٹ انویسٹمنٹ بائی اے چائنیز کمپنی ان پاکستان ان تھر. وہ سیم کمپنی اب ایک اور ہیوج انویسٹمنٹ کرنے لگی ہے تھر میں، جس کا MOU سائن ہوا، وچ دے ول پروڈیوس گیس فرام کول گیسیفیکیشن، جس کے تھرو وہ فرٹیلائزر پروڈیوس کریں گے اور دوسرے پروڈکٹس پروڈیوس کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ MOU تھا، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پریزیڈنٹ زرداری نے ایفرٹ کیا تھر کول کو ایک رزلٹ اورینٹڈ جگہ بنانے میں اور الیکٹرک پروڈیوس کرنے میں، اور آج تھر کول پروڈیوسز دا چیپسٹ الیکٹریسٹی ان پاکستان. یہ بھی ان کا ویژن تھا، اور وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے سستی الیکٹریسٹی تھر کول میں بنائی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ان کا ویژن ہے کول گیسیفیکیشن کا، کیونکہ ایسا کوئی پلانٹ نہیں ہے پاکستان میں، اور یہ بھی ایک چائنیز کمپنی اور ایک چائنیز کنسورشیم انشاءاللہ اس کو بنائے گا اس پلانٹ کو، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ کول گیسیفیکیشن پاکستان میں ہوگی. اس کے علاوہ جو MOUs انٹرسٹنگ تھے وہ تھے ایگریکلچر سائڈ پہ، ہائیبریڈ اور سمارٹ ایگریکلچر کے اوپر، ہائیبریڈ سیڈ کے اوپر یہ سائن ہوئے. ہمارے یہاں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بہت تھے، مگر ان کی یہ فیلنگ تھی کہ پریزیڈنٹ کی کہ ہمارے یہاں کوئی فارمر کے لیے ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہے. مطلب عام جو آپ کا ہری ہے یا فارمر ہے اس کے لیے کوئی ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، ایک شینون کالج ہے ان چائنا، انہوں نے پروپوز کیا کہ جی ہم بنائیں گے آپ کے لیے، اور فارمرز کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں یہ فارمنگ سکھائی جائے گی ایٹ اے ڈفرینٹ لیول.
دوسرا ہائی سپیڈ ٹرین کا آپ کو بتایا، تو اس کے اوپر ابھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، گورنمنٹ کی بھی ڈسکشن چل رہی ہے، اور پوری کوشش ہے کہ ہائی سپیڈ ٹرین پاکستان میں لائی جائے. پرائم منسٹر کی بھی ڈیزائر ہے اور پریزیڈنٹ کی بھی ڈیزائر ہے کہ ہائی سپیڈ ٹرین کو انٹروڈیوس کیا جائے. اس ٹائپ کے ایم او یوز جنرلی ہوئے. لائف سٹاک کا پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی اینیمل کی ٹریسنگ نہیں ہے. دنیا میں اب ہر اینیمل کی ٹریک اینڈ ٹریسنگ ہوتی ہے. آپ کی اس کی ویکسینیشن، اس کی جو بھی پروسیس ہے اینیمل کا وہ فالو ہوتا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کمپنی ہے جس نے ایم او یو سائن کیا ود سندھ گورنمنٹ، اور یہ ان کے ساتھ بات چیت میں پہلے سے تھے، اور انہوں نے نیکسٹ منتھ وہ بھی آئیں گے اور یہ پروسیس شروع ہوگا. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کو اڈاپٹ کرے اور دوسرے پروونسز اڈاپٹ کریں. یہ سارے ایم او یوز انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہمارے یہ ایگریمنٹ میں بدلیں. چائنا میں تو یہ حال ہے کہ ویسٹ ہی ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس ویسٹ ہی نہیں ہے ریسائیکل کرنے کے لیے، وہ اس ایکسٹینٹ پہ چلے گئے. تو یہ ایک کمپنی ہے جو ایک ریسائیکلنگ پروجیکٹ، انہوں نے بھی ایم او یو سائن کیا، وہ کراچی میں شروع کریں گے، اور اسپیسیفکلی دے ول کانسنٹریٹ آن یوز ٹائرز ان پاکستان، کیونکہ ہمارے سارے یوز ٹائرز جو ہیں وہ اسکریپ میں پھینکے جاتے ہیں، اس کا کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہوتی. وہ اور ویسٹ کو وہ ریسائیکل کریں گے، اور انشاءاللہ we'll be able to recycle the waste in starting at Karachi. تو these were the highlights of these MOUs. باقی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو وزٹ تھا ان کا فوکس اگین اینڈ اگین وہ یہی رہا ہے کہ ٹو انگیج ود دی چائنیز لیڈرشپ ایٹ آل لیول، ٹو انگیج ود دی چائنیز کمپنیز، ٹو انگیج ود دی چائنیز پیپل, to make them realize that China is their friend, and China is an all-weather friend of Pakistan and will always be an all-weather friend of Pakistan. This is basically the motto of the visit. اور کاشغر اور شنجیان کی بڑی سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ وہ ہمارے بارڈر پہ ہیں، اور ان کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاشغر اکنامک زون اور گوادر اکنامک زون کی کنیکٹیوٹی ہو. اور اس پہ بھی پریزیڈنٹ صاحب کا بڑا فوکس ہے. وہ کچھ ملے بھی ہیں وہاں لوگوں سے جو کین ہیں کہ جو کاشغر اکنامک زون ہے اور گوادر اکنامک زون کی کنیکٹیوٹی بنے. تو میں آئی ایم ہوپ فل کہ ان کمنگ ڈیز اینڈ ان کمنگ منتھس اس قسم کی کوئی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوگی. میری فائنانس منسٹر سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، ان سے بھی میں ڈسکس کروں گا، اور گورنمنٹ سے بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے چلیں تاکہ یہ جو شنجیان پروونس ہے اور پاکستان ہے دس کین بیکم مور کلوزر. سو دس از آل جی فرام مائی سائڈ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کا یہ جو 10 دن کا دورہ تھا، جس میں چاہے وہ سیچوان صوبہ ہو، اس کا چینگڈو شہر ہو، شنگھائی ہو، یا جو ہمارا جو پڑوسی جو صوبہ ہے چین کا شنجینگ، اس کے جو تاریخی شہر ہیں ارمچی اور کاشغر، ہر جگہ جو بھی صدر صاحب کی سرگرمیاں تھیں اس کی آپ نے بھرپور کوریج کی، اس کو بہت احسن طریقے سے رپورٹ کیا. تو اس کے لیے بھی صدر صاحب کی طرف سے بھی اور جو ان کی ٹیم ہے ان کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری خوش قسمتی کہ اس دورے کی جو انتظامات تھے اور اس کی جو منصوبہ بندی تھی اور اس کے جو تمام جو ایونٹس تھے اس میں مانوی والا صاحب ہمارے ساتھ شریک تھے. پاکستان کے لیے اچھے دن ہمارے ارد گرد ہیں. پچھلے کئی 3-4 مہینے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں جو تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں اور جو خطے میں تبدیلیاں آئی ہیں اس میں پاکستان کا جو ایک مرتبہ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے. اور چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں جو کہ کئی نسلوں پر اور کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں، اس میں مستقل جو ایک گہرائی ہے وہ ہوئی ہے. صدر صاحب کا اس سال کا یہ دوسرا دورہ تھا. فروری میں صدر صاحب جب چین گئے تھے
تو ان کی انگیجمنٹ ذرا ایک اور لیول کی تھی، جس میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات اور مذاکرات وہ تھے. لیکن اس بار کا جو دورہ تھا وہ مختلف تھا. وہ اس لیے مختلف تھا کہ صدر صاحب واقعی سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ صرف ٹاپ لیول کے جو تعلقات ہیں وہ کافی نہیں ہیں. چین ایک بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پر جو صوبائی قیادت ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ جو دورہ تھا اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو جو اسٹریٹجک جو تعاون ہے جس میں دفاعی تعاون بھی شامل ہے اس کے کچھ پہلو ہیں. مثال کے طور پر جو یہ پہلی دفعہ ہوا خود چین کی اپنی تاریخ میں کہ کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کو اس کمپلیکس میں AVIC جس کو وہ کہتے ہیں، جو ان کا ایروناٹیکل کمپلیکس ہے، جہاں پر ان کے جدید ترین جو ہوائی ایسٹس جن میں JF-17 بھی وہیں شروع ہوا تھا، J-10 بھی وہاں پر ہے، جو ان کے اسٹیلتھ فائٹرز UAVs وغیرہ سب کچھ بنتے ہیں. یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی غیر ملکی سربراہ کو وہاں پر دعوت دی گئی اور اس کا ایک پورے کمپلیکس کا نہ صرف تفصیلی دورہ کرایا گیا بلکہ وہ سسٹم کیسے آپریٹ کرتا ہے اس کی تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ دی گئی. اکنامک سیکٹر میں بہت سارے بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ MOUs اور کچھ MOUs ایسے ہیں جو کہ تقریباً ایگریمنٹ کی شکل میں ہیں یا وہ آپریشنلائز ہو گئے ہیں. ایگریکلچر کے حوالے سے کئی MOUs اور تقریباً جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کافی چیزیں ہوئی ہیں. ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اہم اقدامات ہوئے ہیں. پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. لائیو سٹاک کے حوالے سے کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بایو ٹیکنالوجی میں اور دوسرے شعبوں میں. فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت تفصیلی بریفنگ دی جس میں ہمارے لیے کافی مواقع ہیں. صدر صاحب کی خواہش تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم صرف بڑے شہروں اور بڑے لوگوں کی بجائے ہم جو مڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی انگیج کریں. اسی دوران کیونکہ سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پہنچے شنگھائی میں. تو شنگھائی میں جو فودان یونیورسٹی ہے جہاں پر پاکستان اسٹڈی سینٹر بھی ہے، وہاں پر انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ ان کی ایک انگیجمنٹ ہوئی. جو فرسٹ لیڈی تھیں وہ بھی ساتھ تھیں. شنگھائی میں جو ہے وہ گولڈن پانڈا جو فیسٹیول تھا آرٹ اینڈ لٹریچر کا، کلچر کا، اس میں بھی صدر صاحب نے بھی شرکت کی. تو بہت کچھ گراؤنڈ جو ہے وہ کور ہوا ہے. تو ہم اس دورے کو اس حوالے سے بھی اہم سمجھتے ہیں کہ ایسے دن جب آج ہم بات کر رہے ہیں، CPEC کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ فارملی لانچ ہوا ہے. آج ہی جو 14th JCC جو ہے اس کا اجلاس بھی وہاں پر ہوا ہے. صدر صاحب جب شنجینگ گئے تو یہ کوئنسائڈ کرتا تھا، یہ جو ویغر ریپبلک ہے شنجانگ کی، اس کی جو 70ویں سالگرہ تھی ان کے قیام کی، اس کے ساتھ کوئنسائڈ کیا. صدر صاحب جو ہے وہ وہاں پر کاشغر میں جو کہ 2000 سال پرانا تاریخی شہر ہے، وہاں پر اسلامک جو اہم مقامات ہیں جن میں جو عیدگاہ مسجد ہے وہاں پر بھی گئے، وہاں پر نماز بھی ادا کی. ارمچی میں جو اسلامک سینٹر ہے وہاں بھی گئے. تو یہ ایک طرح سے مختلف ڈومینز کو کور کرتا تھا یہ وزٹ. اور صدر صاحب جو کہ چین کو ہوم اوے فرام ہوم کہتے ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا چائنا ڈیلی کے لیے، تو اس کی بھی تعریف ہوئی. اس سے پہلے کہ میں سینیٹر مانوی والا صاحب سے گزارش کروں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو غیر معمولی انتظامات کیے گئے صدر صاحب کے لیے، چین کا جو نظام ہے اس میں آپ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو صوبے کا جو پارٹی سیکٹری ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. وہ عملاً جو ہے وہ صوبے کا گورنر بھی ہوتا ہے
اور جو نظام ہے وہاں کا اس میں ان کی حیثیت جو ہے وہ بہت کلیدی ہوتی ہے. تو ہر جگہ جو پارٹی سیکرٹری تھے تمام جو اہم جو تقریبات تھے اس میں شامل تھے. لیکن جو غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر جو سفیر ہیں چین کے جیانگ زیڈانگ، وہ پہلی بار کسی ایسے دورے پر 10 دن اپنا اسٹیشن چھوڑ کے صدر صاحب کے ساتھ ہر جگہ موجود تھے. ہر جگہ انہوں نے صدر صاحب کو ریسیو کیا. ہر جگہ جب وہ ایک شہر سے دوسری شہر جانے لگے ان کو سی آف کیا. اور جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمارے ساتھ واپس آئے ہیں. اور یہ خود ان کا کہنا تھا کہ جی مجھے احکامات یہی تھے بیجنگ سے کہ آپ نے اس وزٹ میں صدر صاحب کے ساتھ رہنا ہے، ہر پل ان کے ساتھ رہنا ہے اور ہر طرح کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. تو میں اب چاہوں گا کہ اس دورے میں خاص طور پر جو ایم او یوز جو سائن ہوئے ان کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں.